پاکستان میں اس وقت پارلیمنٹ میں بجٹ کے حوالے سے بحث جاری ہے، اور یہ بجٹ جو کچھ بھی پیش کیا گیا ہے اس میں جو بوجھ ہے وہ عوام پر ایک مرتبہ پھر ڈالا گیا ہے۔ ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قوم کو دھوکہ دینے والا عمل کہ 18% سولر پینل پہ ڈیوٹی لگا دو اور پھر کہو کہ ہم نے 8% ریڈیوس کر لی ہے اور سولر پینل سے ڈیوٹی کم کر دی ہے۔ اب یہ کوئی بچوں والی بات نہیں ہے، بچہ یعنی یہ سب جانتے ہیں، اب تو بچے بھی جانتے ہیں کہ یہ دھوکہ دہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی صورت میں سولر پینل پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے۔ بجلی کی قیمتوں میں ٹیرف میں بنیادی کمی ہونی چاہیے، اور جتنے اضافی ٹیکس ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس پورے کیسے ہوں گے؟ جب آپ بجلی سستی کریں گے، گیس سستی کریں گے، 1 سال میں آپ کی انڈسٹری کام کرنا شروع کر دے گی، آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اس سے پاکستان کو جو بینیفٹ ہوگا وہ ٹیکسوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ٹیکسوں کے لیے جو ایف بی آر کا پورا عملہ 25-26 ہزار ملازمین پر مشتمل ہے، اس کی اپنی کیا پرفارمنس ہے؟ وہ تو خود کرپشن کا گھر بنا ہوا ہے۔ بلوں میں آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں، ڈیوٹیاں آپ امپورٹ پہ ڈائریکٹ کاٹ لیتے ہیں، تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس آپ تنخواہ ادا کرتے وقت کٹ جاتا ہے، بلکہ ایڈوانس میں کٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے ٹیکس تو ڈائریکٹ وصول ہو رہے ہیں۔ تو یہ عملہ کیا کر رہا ہے کرپشن کے علاوہ؟ تو یہ عملہ ختم کر دیا جائے تو 1000-2000 ارب روپے بچ جائیں گے ہمارے شاید۔ یہ اس طرح سے ہماری اس محکمے کے ختم ہونے سے جان چھوٹ سکتی ہے، لیکن اس پوری کرپشن کا ذمہ دار اسی طرح سے زراعت کا جو بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ شاید کبھی بھی اتنی تیزی سے پاکستان کی تاریخ میں زراعت تباہ نہیں ہوئی ہے جتنا اس حکومت نے کیا ہے، اور میں خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت اس کی بہت بڑی ذمہ دار ہے۔ پاکستان میں پنجاب کی زراعت پر پورے پاکستان کا ایک بہت بڑا انحصار ہے، اور پچھلے سال فسکل ایئر میں سارے شعبے پیچھے کی طرف گئے تھے اور زراعت میں 6.5% گروتھ ہوئی تھی، اور اس مرتبہ صرف 0.5% گروتھ ہوئی ہے، یعنی نہیں ہوئی ہے۔ اسکیمیں روز آپ کو نظر آئیں گی ٹی وی پر، اخبار کے اشتہار آپ کو روز نظر آئیں گے وزیر اعلیٰ کے، ایسا لگے گا کہ بس کوئی انقلاب آ چکا ہے، لیکن عملاً پاکستان کی زراعت تباہ کر دی ہے اس حکومت نے، برباد کر کے رکھ دیا ہے کسان کو، کاشتکار کو، اور جتنی لاگت لوگوں نے لگائی ہے وہ لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ چند لوگوں کے لیے آپ اسکیمیں جاری کر دیتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں قوم کو۔ یہ کیسا ذہن ہے کہ آپ اپنے جو بنیاد ہے، جس جگہ پر ہماری معیشت اور لوگوں کا ایک بہت بڑا انحصار ہے، آپ اسی کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں۔ آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو آپ سے یہ کام کروا رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیادی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دو؟ اور باتیں سنو ان کی حکمرانوں کی، چچا کی اور بھتیجی کی، تو آپ کو لگے گا کہ آپ تو پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کسانوں کو تو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ بجلی کا اور توانائی کے اس میں آپ کچھ کر نہیں پا رہے۔ سولر پینل لوگ کو لینے پر مجبور ہوئے، اس پہ آپ ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، کسان کو آپ تباہ کر رہے ہیں، سود کی شرح آپ کم نہیں کر رہے جتنی کم کرنی چاہیے، اور بالآخر اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو پھر آپ معیشت میں کر کیا رہے ہیں سوائے اعداد و شمار بیان کرنے کے؟ اور جب یہ اپنے نمبرز بتا رہے تھے کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ اتنی اوپر جا رہی ہے اور سارے ہمارے جو اعداد و شمار ہیں اور اشاریے ہیں وہ سارے پاکستان کی معیشت کو ترقی دے رہے ہیں، تو ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ گورکھ دھندا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ایک گھر کس طرح سے چلتا ہے اس سے پوچھو معیشت کیا ہے۔ جب آپ گروسری اسٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سودا سلف جو آپ لینے پہنچ رہے ہیں تو اب آپ قیمتیں کہاں ہیں۔ وہ آپ نمبر بتاتے رہے، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ وہ شرح کیا کم ہوتی ہے؟ وہ شرح یہ کم ہوتی ہے کہ پچھلے سال اگر 20% چیز بڑھی تھی تو اس سال 18% بڑھی ہے، تو قیمت تو 18% بڑھ جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں مہنگائی کی شرح کم ہو گئی ہے۔ تو یہ بیوقوف بنانے کا عمل ہوتا ہے، یہ پائیدار چیز نہیں ہوتی، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے مہنگائی، انفلیشن بڑھ رہا ہے، اور ٹیکسوں کا یہ بوجھ عام لوگوں کے لیے ہے۔ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اسپیکر کی اور سینٹ کے چیئرمین کی 600% بڑھا دی، پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہ 300% بڑھا دی،
مراحت اپنی کم نہیں کر رہے, گاڑیاں اپنی کم نہیں کر رہے, گاڑیوں کی جو سی سی ہوتی ہے وہ 1300 پہ یا 1500 پہ لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. 3-3 ہزار 4-4 ہزار سی سی کی گاڑیاں ان افسران اور حکومت کے ان کارندوں کو ملی ہوئی ہیں, اور یہ دبا کے پیٹرول خرچ کیے جا رہے ہیں قوم کا, اور ٹیکس وصول کر رہے ہیں تنخواہ دار سے. تنخواہوں کا سلیب جس محدود طریقے سے انہوں نے کم کیا یہ قابل قبول نہیں ہے. کم از کم 1.25 لاکھ والے کو تو ٹیکس سے ایگزمپٹ ہونا چاہیے, اور پھر جو پروفیشنل لوگ ہیں جن کی سیلریز بھی زیادہ ہیں ان کا ٹیکس کم از کم آدھا ہونا چاہیے تاکہ وہ یہاں سسٹین تو کر سکیں, یہ برین ڈرین تو رک سکے. لیکن جو میجر لینے چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے وہ حکومت نہیں لے رہی ہے, اور ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں آئی ایم ایف ہم سے یہ کہتا ہے, تو آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگاؤ, تو وہ تو آپ لگاتے نہیں ہیں. اس میں آپ کہتے ہیں صوبوں کا میٹر ہے, تو صوبے کس کے ہیں؟ پنجاب کا صوبہ کس کے پاس ہے؟ سندھ کا صوبہ کس کے پاس ہے؟ بلوچستان کا صوبہ کس کے پاس ہے؟ یہ سب حکومت میں اکٹھے ہیں, اور سب نے مل کر بڑے بڑے جاگیرداروں سے 4-5 ارب روپے جمع کیے ہیں, جبکہ تنخواہ داروں نے 499 ارب روپے جمع کرائے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ مڈل کلاس کو مارے جاؤ اور بڑے جاگیرداروں کو تقویت پہنچاؤ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے جس کا اصل کنٹریبیوشن ہوتا ہے زراعت میں, اس کے لیے ظاہر ہے جو نظام بنایا گیا ہے کہ وہ تو رل جاتا ہے, وہ تو قرض در قرض جکڑا ہوا ہے. تو کیسے ہماری زراعت آگے بڑھے گی اور کیسے لوگ ترقی کریں گے؟ تعلیم کا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, اور تعلیمی ایمرجنسی ایسے نافذ کی ہے کہ 2.92 کروڑ بچے اس وقت ایسے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے. اس ایمرجنسی کا کوئی ریفلیکشن ہونا چاہیے نا. آپ یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے وزیر اعظم صاحب کہ یہ صوبوں کا میٹر ہے. صوبے بھی آپ کے ہیں, بجٹ بھی بڑے بڑے ہیں, لیکن تعلیم پہ کتنا بجٹ لگ رہا ہے اور گوشت ملازمین پہ کتنا بجٹ لگ رہا ہے. 15 ہزار اسکول لے کر آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی پرفارمنس, آپ کی گورننس کہاں ہے؟ اشتہار میں ہی ساری گورننس ہوتی ہے. قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو اشتہار اخبار اور ٹی وی کو دیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے تعلیم میں. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کر قوم کو دھوکہ دے کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب سب کو اس طرح سے اپنے ان کے ذہنوں کو شکنجے میں لے لیں گے, تو آج کا زمانہ وہ نہیں ہے. ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر وہ اقدامات کیے جائیں جس سے, اب تو آئین میں یہ موجود ہے کہ 31 دسمبر 2027 تک سود زیرو ہو جائے گا, سودی نظام ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے جب آپ کم کریں گے سود تو کم ہوگا نا. تو 11% ابھی اس وقت ہے, اگر اس کو پہلے مرحلے پہ اس سال 5% کریں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کم از کم اس میں 1,000-1,500 ارب روپے 2,000 ارب روپے تک بچ جائیں گے ان پیسوں کے, ان قرضوں کے سود کے جو ہم ادا کرتے ہیں انٹرنل ڈیٹ میں. یعنی جو قرضے ہم نے اندرونی اور بیرونی لیے ہوئے ہیں, ان اندرونی قرضوں کا جو سود ہے وہی تقریباً 10,000 ارب روپے. تو آپ کچھ اور ادا نہیں کر رہے ہیں, آپ صرف سود ادا کر رہے ہیں. تو یہ ریٹ اور یہ شرح تو آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کم کر دیں, آپ کو ان اسکیموں میں کم پیسے دینے پڑیں گے تو قوم کا فائدہ ہوگا. بجلی کی قیمت کم کرو اس سے. پھر آئی پی پیز کے حوالے سے ہمارا سوال ہے کہ حکومت نے مزید کیا کیا ہے. صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ ہم نے 29 آئی پی پیز سے بات کر لی ہے. ایک تو ایک کی تفصیل آنی چاہیے, اور دوسرا یہ باقی 100 کے قریب جو آئی پی پیز ہیں ان سے آپ کیا کر رہے ہیں, اس پہ کیا اقدامات کیے گئے ہیں. ابھی بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو اس کیپیسٹی پیمنٹ کی ادا کی جا رہی ہے جو بجلی بنتی نہیں ہے. تو پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے, ہم ایسا کوئی مطالبہ نہیں کرتے جو ہو نہیں سکتا, لیکن ہم وہ مطالبہ تو کریں گے نا, پوری قوم کرے گی کہ جو آپ کر سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں ری نیگوشیٹ کر سکتے باقی آئی پی پی سے؟ انڈسٹری کے لیے, کاٹیج انڈسٹری کے لیے, عام لوگوں کے لیے بجلی سستی ہوگی, گیس سستی ہوگی, ٹیکس کم ہوگا تو ملک ترقی کرے گا, معیشت آگے بڑھے گی. یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سارے مطالبات کرنے میں حق بجانب ہیں کہ سود کے ریٹ کو اس سال 5% اور پھر اگلے سال ختم کیا جائے, اور اسی طرح سے سولر پینل پہ سے ڈیوٹی ختم کی جائے. یہ جو تنخواہ دار لوگوں کا 1.25 لاکھ روپے تک اس کو
ٹیکس سے ایگزمپٹ کیا جائے، جن کے سینکڑوں مربع اور سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں ان پر ٹیکس لاگو کیا جائے، اور حکومت اس سوال کا جواب دے کہ چینی ایکسپورٹ کیسے ہوئی اور اب امپورٹ کیوں ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون طاقتور لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پہلے ایکسپورٹ ہو جاتی ہے چینی اور پھر قلت پیدا ہوتی ہے اور امپورٹ ہو جاتی ہے، کس ریٹ پہ گئی ہے، کس ریٹ پر آئی ہے، کون کون اس میں شامل ہے۔ اب تک اس حکومت نے 1.5-2 سال پہلے جو گندم ایکسپورٹ ہوئی تھی اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کمیٹی کی رپورٹ کہاں ہے؟ اس پر کوئی کارروائی ہوئی؟ یہ قوم کا $1 ارب کا نقصان ہوا تھا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اب پھر چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے قوم کے ساتھ یہ مذاق اور کھلواڑ ہوگا اور چیزیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اس طرح کی ساری چیزوں کی انکوائری ہونی چاہیے، اور یہ سب حکومتیں جواب دہ ہیں جو صوبائی اور وفاقی حکومتیں موجود ہیں۔